بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ حکومت سب سے زیادہ جس چیز کی کوشش کر رہی ہے، جس حوالے سے سب سے زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ہم الیکشن نہ کروائیں۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن سے بچ جائیں؟ الیکشن سے فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بیانات بھی اب دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ وزیر قانون ہوں، چاہے کابینہ کے دیگر ممبران ہوں، حتیٰ کہ گورنر تک ہوں، وہ سب اسی طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو جناب اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن جس طرح کہے گی۔ پھر وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال آگے تک تو گنجائش ہے، لیکن ان کی کوششوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، بڑا برا دھچکا لگا ہے۔ تحریک انصاف نے بڑے وقت پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اب بڑی عدالت کے بڑے ریمارکس سامنے آئے ہیں جہاں پر یہ بہت برے پھنس گئے ہیں، اور جج صاحب کی طرف سے واضح طور پر ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ جی الیکشن تو 90 دن میں ہی ہونے ہیں، الیکشن تو 90 دن میں آئین میں واضح ہے۔ حتیٰ کہ اسد عمر صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے آئین کی وہ شق پڑھ کر سنائی کہ جس میں 90 دن کا ذکر ہے۔ اب یہ صوبائی الیکشن ہیں اور یہ ہر صورت، اب باقی تو نیشنل اسمبلی سے تو یہ بھاگ ہی رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو 90 دن کے اندر اگر صوبوں میں الیکشن کروانے پڑے گے، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، تو یہ جو الیکشن جیتے گا قومی اسمبلی وہ جیتے گا۔ یہ تو اب سارے تجزیہ کار بھی اس چیز کو مان رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے صوبائی اسمبلی تحلیل کی، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ الیکشنز سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور یہ کریں گے یہ کہ اگر مدت کی پوری کرنے کی طرف جاتے ہیں اسمبلیوں کی، تو یہ کہیں گے جی سارے الیکشن ہم نے اکٹھے کروانے ہیں سال کے بعد ہی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس لیے کیا کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن سے آگے الیکشن لے جائے جا سکیں۔ حتیٰ کہ اعتزاز احسن صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نگران سیٹ اپ ہوتا ہی 90 دن کے لیے ہے، 90 دن کے بعد نگران سیٹ اپ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ آرٹیکل 6 اس پر لگ سکتا ہے، اس پر بغاوت غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے، آئین توڑنے کا مقدمہ اس پر چل سکتا ہے۔ اب عدالت میں کیا ہوا وہ آپ سنیے، اور دیکھیے کہ یہ نیشنل الیکشن یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن سے تو ہے نا آئین میں شک ہے کہ جی وہ ملتوی کیے جا سکتے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال میں، لیکن صوبوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ہو گئے تو عمران خان صاحب کا اس وقت توتی بول رہا ہے، ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے، تو لہٰذا اب یہ حکومت کر یہ رہی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہے، ابھی دیکھیے اتنا اندھوناک، اتنا افسوسناک، یعنی دل چر گیا ہے کہ 44 لوگ جاں باق ہو گئے، 44 نمازی شہید ہو گئے ہیں پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں جہاں پر خودکش دھماکہ ہوا، 157 زخمی ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے، لیکن جو اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے حامی صحافی ہیں انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر اس حادثے کے حوالے سے لکھتے ہوئے ساتھ ہی کہا کہ اب الیکشن نہ ملتوی ہو جائیں۔ یعنی ہر واقعے کو، دہشت گردی کا واقعہ ہو، جس طرح اسلام آباد میں آپ نے دیکھا تھا کہ خودکش حملہ ہوا تو کہا جی دیکھیں ابھی ایک حملہ ہوا ہے، ابھی اور ہو سکتے ہیں، اور لہٰذا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ اب اس میں تاریخوں پر تاریخیں ڈال رہی ہیں۔ تو اب اسحاق، آپ دیکھیے کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا چاہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہوں، چاہے جتنے دیگر وزراء ہیں، ان سب کا فوکس یعنی اپنی اپنی وزارت نہیں ہے، عمران خان ہے۔ عمران خان کو کیسے پکڑنا ہے؟ اچھا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ فواد چودھری ہو، وہ امین گنڈا پور ہو، وہ پرویز الہی ہوں، وہ مونس الہی ہوں، ان کو کس طرح پکڑنا ہے؟ پرویز الہی پر آپ جناب کوئی شراب کا مقدمہ کروا دو، کوئی اب یاد آ رہا ہے جی کوئی رشوت کا مقدمہ کروا دو، علی امین گنڈا پور پر بھی جناب غداری کا کرا دو، فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ نہ ہو جائے تو لہٰذا اس کو یہ جسمانی ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ نہ ہو جائے، اس کو پکڑو۔ یہ سارا فوکس وہاں پر عمران خان کے خلاف گرفتار کس طرح کرنا ہے۔ اب بھی خواجہ آصف صاحب کیا کہنا ہے، وزیر دفاع، ان دہشت گردی کے واقعات کے باوجود کہ جی عمران خان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، آڈیو ویڈیوز کس طرح سے نکال رہی ہیں، آڈیوز ٹیپ ہو رہی ہیں، کبھی کسی کی سامنے آ رہی ہے، کبھی گنڈا پور کی، پرویز الہی کی، فلاں کی، وہ جی آ رہی ہیں۔ ان کا فوکس ہی اس طرف ہے، یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، کیونکہ ان کو بھی رپورٹ ہے ایجنسیز کی کہ جی عمران خان لے جائے گا الیکشن۔ جو ہم نے معیشت کا حال کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، 270 پر ڈالر پہنچا دیا ہے، انٹر بینک میں 270 پر، یہ 100 تک کرنے آئے تھے، 200 سے نیچے کرنے آئے تھے، اور یہ 270 پر پہنچ گیا۔ پیٹرول آپ دیکھیے ابھی مزید بڑھ سکتا ہے، 250 کا کر دیا، ابھی مزید جا سکتا ہے۔ تو خیر جناب، اب دیکھیے کہ ہوا کیا ہے، ان کی ساری اس سوچ کو، اسٹریٹجی کو اس لیے دھچکا لگ رہا ہے کہ یہ آئین کے خلاف جا رہے ہیں، آئین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات ہو جانے چاہیے۔ جس دن اسمبلی تحلیل ہوئی ہے 90 دن کے اندر، یہ واضح ریمارکس ہیں۔
عدالت نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کی درخواست میں اہم قانونی نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو بذریعہ سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے کی، جس میں تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، میاں اسلم اقبال، شبلی فراز، علی صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہوتے ہیں، جبکہ گورنر پنجاب نے تاحال الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں کیا۔ یہ گورنر اعلان کرتے ہیں کہ جی اچھا الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے چکا ہے، وہ بھی بات آگے ہے۔ عدالت نے گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت کرنے کا کہے۔ عدالت گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت دے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ میں اس بات پر آپ سے متفق ہوں کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں۔ اچھا، اب یہ بھی کہا گیا، تو پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن نے بھی گورنر پنجاب کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے مراسلہ لکھا ہے، گورنر نے تاحال کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، کس نے کرانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اب یہ واضح ریمارکس ہیں، ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن تو کرانے ہیں، اس سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، یہ تو ہے ہی ہے، آئین میں کوئی اور گنجائش ہی نہیں، لہٰذا جتنے مرضی بہانے بنا لیں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے توبہ خدا نہ خواستہ، مجھے تو کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ایسے کوئی بھی امن و امان کا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو جیسے یہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا، چلو یہ بہانہ مل گیا ہمیں، اور چلو ہمارا کیس اس والے سے مضبوط ہو جائے گا، جی الیکشن نہیں کروا سکتے۔ خود کے پی کے گورنر کہہ چکے ہیں کہ جی حالات ایسے ہیں، ہم مطلب الیکشن نہیں، میں تو کہتا ہوں نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو گئے تو ان کی پارٹی تو کوئی نظر نہیں آئے گی، اس لیے یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، دوران سماعت عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل کی جانب سے تیاری نہ کر کے آنے پر اظہار برہمی کیا، یعنی گورنر کے وکیل کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی۔ ان کی تیاری صرف ایک ہے کہ اس طرح الیکشن نہ ہو، ان کی تیاری عیاشیوں کی ہے، ان کی تیاری عمران خان کے خلاف کیس بنانے کی ہے، اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ اسی لیے دوران سماعت عدالت نے گورنر پنجاب کے وکیل کی جانب سے تیاری نہ کر کے آنے پر اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو روسٹرم پر بلا کر استفسار کیا کہ آپ کو تحریک انصاف نے خط لکھا، یعنی وفاقی حکومت کے وکیل کو بلایا روسٹرم پر اور کہا کہ آپ پوچھا ان سے کہ آپ کو تحریک انصاف نے خط لکھا، آپ کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا، یعنی آپ کو تحریک انصاف لکھ رہی ہے، الیکشن کمیشن نے خط لکھا، آپ کا موقف ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے، الیکشن کروانے نہیں کروانے بتائیں نا، آپ کا کچھ بتا ہی نہیں رہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی کہ جی ہمیں ٹائم دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری سوچ کیا ہے، میں ذرا حکومت سے پوچھتا ہوں۔ یہ ہے کہ آئین میں صاف ہے تو اس کا ہے جی آئین میں جو لکھا ہے وہ کریں گے، 90 دن کے الیکشن ہوں گے، جی پتہ نہیں ہے جی مہلت دے دیں، میں وفاقی حکومت سے پوچھتا ہوں۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کی درخواست میں اہم قانونی نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو بذریعہ سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 3 فروری تک جواب طلب کر لیا۔ تو جناب وقت ان کے پاس زیادہ ہے نہیں، اب یہ ہیں مشکل میں، جتنا مرضی بھاگ لیں الیکشن تو ان کو کروانی پڑیں گے، اور پڑے گی بہت زیادہ مار، کیونکہ لوگ ان سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ صرف کوشش کر سکتے ہیں معاملات کو لٹکانے کی، لیکن آخر کار کہیں نہ کہیں ان کو عوام کی عدالت میں اب آنا ہی پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔